حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور ان کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اس نماز کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور پھر ایک جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعے کے صدقے اور اس کے وسیلے اور اس کے واسطے سے معاف فرما دیتا ہے، اور ایک ماہ رمضان اور دوسرے ماہ رمضان کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں اس رمضان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کب تک ہوتا ہے؟ اذا اجتنبت الکبائر، یہ اس وقت ہے جب وہ بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اور کبیرہ گناہ جو 7 کبیرہ گناہ ہیں، یعنی ان میں سے ایک تو شرک ہے، وہ تو کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا جب تک بندہ شرک چھوڑ کر کے توبہ و استغفار نہ کرے، اور دوسرا گناہ جو ہے جسے گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے وہ ہے قتل نفس، کسی انسان کو قتل کر دینا، اور اسی طریقے سے زنا کرنا ہے، یا اس کے علاوہ کسی جو ایک پارسا عورت ہے اس کے اوپر زنا کی تہمت لگانا ہے، یا میدان جہاد چھوڑ کر کے واپس چلے جانا ہے۔ تو اس طرح کے جو 7 گناہ ہیں وہ تو کبیرہ گناہ ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہ ترک کرنے کے بعد اگر وہ حق اللہ ہے تو توبہ و استغفار کرے، اور اگر حق العبد ہے تو جس کا حق اس نے مارا ہے تو اس سے وہ معافی بھی مانگے، اس کے بعد ان گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ لیکن جو باقی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کے صدقے سے معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احضروا المنبر، آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا کہ ممبر کے قریب سارے حاضر ہو جاؤ، اور سارے صحابہ کرام ممبر کے پاس حاضر ہو گئے۔ فرماتے فحضرنا، ہم سارے کے سارے آگے ممبر کے پاس۔ اب ممبر پہ جلوہ بار ہو کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام فلم ارتقى درجۃ قال، پھر آقا کریم علیہ السلام نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پہ پاؤں مبارک رکھا نا تو آقا کریم علیہ السلام نے آمین فرمایا۔ فلم ارتقى درجۃ الثانیہ قال آمین، پھر دوسرے درجے پر دوسری سیڑھی پہ جب آقا کریم علیہ السلام نے قدم مبارک رکھا پھر آمین کہا، اور جب تیسری پہ رکھا پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے آمین کہا۔ فلما نزل قلنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمعه، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے ایک بات سنی ہے، اس سے پہلے اس طرح کا کلام تو سنا نہیں۔ کئی بار آپ ممبر کے اوپر تشریف لے گئے، پہلی دوسری تیسری سیڑھی کے اوپر آپ نے قدم رکھا، اور اس سے پہلے تو کبھی آپ نے آمین نہیں کہا۔ آج ہم نے یہ ایک نئی چیز سنی ہے، اس کی علت، وجہ، سبب، بیان، ریزن کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان جبریل علیہ السلام اراد لی، آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہاں جبریل بیٹھ کر کے کچھ کہہ رہے تھے، یہاں جبریل ابھی میرے سامنے یہاں پہ جبریل تھے، اور اس کے بعد جبریل فقالا، اور جبریل امین یہ کہہ رہے تھے بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ قلت آمین، کہ جبریل امین یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ جو آدمی ماہ رمضان پالے اور ماہ رمضان کی برکتیں اسے حاصل ہوں، اس کے باوجود بھی آپ نے آپ کو اللہ سے بخشوا نہ سکے تو ایسا آدمی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین کی یہ دعا تھی اور میں نے اس کے اوپر آمین کہا ہے، اور جس وقت میں دوسری سیڑھی کے اوپر میں گیا تو اس کے بعد جبریل امین نے یہ کہا کہ یا اللہ جس کے پاس نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ نبی پاک علیہ السلام پہ درود نہ پڑھے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلام نہ کہے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس پہ بھی آمین کہا، اور اس کے بعد جس وقت میں تیسرے سیڑھی کے اوپر میں نے قدم رکھا تو اس وقت کے بعد جبریل امین نے یہ دعا کی من ادرک ابویہ الکبر عندہ او احدہما فلم یدخلاہ الجنہ قلت آمین، کہ یا اللہ وہ تباہ و برباد ہو جائے کہ جو ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کے اندر داخل نہ ہو جاؤ تو وہ برباد ہو جائے۔
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ بھی آمین کہا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے کہ اس میں جو عبادت و ریاضت کر لیتا ہے، خدا کی خوشنودی کے کام کر لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور باقی جو ہیں وہ 2 عمل اور بھی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال اور اس کا ایک میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کے مطابق ممبر کے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام آؤ بیٹھو۔ سارے صحابہ دور دراز جہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے آئے ممبر کے پاس، لیکن کسی ایک صحابی کو بھی جبریل امین نظر نہیں آئے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین کو دیکھ بھی رہے ہیں اور گفتگو سن بھی رہے ہیں۔ تو پتہ چلا حضور کا دیکھنا اور سننا اور ہے، باقی والوں کا دیکھنا اور سننا اور ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو دیکھ سکتے ہیں وہ دوسرے نہیں دیکھ سکتے، اور آقا کریم علیہ السلام جو سن سکتے ہیں وہ دوسرے سن نہیں سکتے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا تھا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، کہ نزدیک کی وہ باتیں جو دوسرے نہیں سنتے آقا اسے بھی سن رہے ہیں، اور جو باتیں دوسرے نہیں دیکھ سکتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی یہ بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان اول لیلۃ من رمضان، ماہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایسے کھولے جاتے ہیں کہ اس کے بعد آخر رمضان تک کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَلَيْسَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي فِي لَيْلَةٍ فِيهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ 1500 حسنة، کہ اللہ تبارک جو بندہ مومن اس مقدس مہینے کے اندر رات کو یعنی کچھ جو نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1500 یعنی 1500 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے ہر سجدے کے بدلے میں۔ وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاء، اور سرخ یاقوت کا محل اس کے لیے جنت کے اندر تیار کر دیا جاتا ہے، اور اس محل کی کیفیت حدیث شریف کے اندر یہ ہے لَهَا 60,000 باب، اور اس کے جو ہیں وہ 60,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر پھر ایک محل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہے، اور سرخ قسم کے یاقوت کا۔ فَإِذَا صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِّن رَمَضَانَ، اور ماہ رمضان کا پہلا روزہ جب بندہ مومن رکھتا ہے، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ، تو اس ماہ رمضان المبارک سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَاسْتَغْفَرَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ، اور ہر دن اس بندہ مومن کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت و بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ کب تک؟ من صلاۃ الغداء الی ان توارا بالحجاب، صبح سے لے کر کے شام تک، یعنی جس وقت سورج غروب ہو جائے اس ٹائم تک، یعنی فجر کی نماز سے لے کر کے مغرب کی نماز تک مسلسل فرشتے اس کی مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے ایک بندے کے لیے جو اس مقدس مہینے کی قدر کرتا ہے اور اس مقدس مہینے کے روزے رکھتا ہے۔ وَقَانَ لَهُ بِكُلِّ سَجْدَةٍ يَسْجُدُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ وَنَهَارٍ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا 500 عَامٍ، اور اس مقدس مہینے کے اندر جو بندہ مومن سجدہ کرتا ہے، یعنی وہ سجدہ چاہے وہ سجدہ دن میں کرے رات میں کرے، کوئی بھی سجدہ جب کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ایسا درخت اسے عطا فرمائے گا کہ جس کے سائے میں 500 سال تک سوار چلتا رہے تو تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ درخت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائے گا جو اس مقدس مہینے کے اندر سجدہ کرتا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شان، کس عظمت اور کس شوکت والا اور کتنی علو مرتبت یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی کچھ خصال، کچھ خصلتیں، کچھ خصوصیات، کچھ خاصے ایسے ہیں کہ اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملے۔ ان میں سے ایک ماہ مبارک کی یہ برکات اور ثمرات اور اس مہینے کی عظمت اور شان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مقدس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک حدیث پاک
مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من فطر صائمن فی شہر رمضان من کسب حلال، کہ جو بندہ مومن اپنی حلال کمائی سے اس مقدس مہینے میں کسی کا روزہ افطار کروا دیتا ہے، صلت علیہ الملائکۃ لیالی رمضان کلھا، پورے ماہ رمضان فرشتے اس کی مغفرت و بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں پورے مقدس مہینے میں۔ اب وصافہ جبریل علیہ السلام لیلۃ القدر، اور جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبریل امین آ کر کے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ اور اب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کیسے پتہ چلے بندے کو کہ اس کے ساتھ جبریل امین نے آ کر کے مصافحہ کیا؟ تو آپ دیکھیے کہ جبریل امین جب مصافحہ نہیں کرتے تو پہلے کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور جب جبریل امین کسی سے مصافحہ کریں اس کے بعد والی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ پہلے والی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ سخت ہوتا ہے، اور جب جبریل امین کسی کے ساتھ ہاتھ ملا دیتے ہیں تو اس کے دل کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے وَمَن صَافَحَ جبریل علیہ السلام یرق قلبہ وتکثر دموعہ، اس کے بعد اس کا دل نرم بھی ہو جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً اس کی آنکھوں سے خدا کی یاد میں آنسو بھی آنے لگتے ہیں۔ تو آنکھ سے آنسو آ جانے اور دل کی نرمی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عنایتوں میں سے ایک عنایت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جس کے ساتھ جبریل امین ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ اور قال قلت فقلت، تو اب یہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرائیت من لم یکن عندہ، یا رسول اللہ جس کے پاس ہو ہی نہ کچھ بھی کھلانے پلانے کے لیے تو وہ کیسے دوسرے کو افطار کروائے گا؟ کیونکہ وہ بڑا اسرت و غربت کا زمانہ تھا نا، بڑا قسم پرسی کا زمانہ تھا، لوگوں کے پاس اتنا ساز و سامان نہیں ہوتا تھا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خزانے آج ہمارے اور آپ کے لیے کھولے ہیں۔ تو اب کسی کے پاس کچھ نہ ہو تب کیا کرے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال فقبضۃ من طعام، ایک مٹھی اگر کسی نے دوسرے کو راشن دے دیا نا، ایک مٹھی کھانا دے دیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ فضیلت و عظمت عطا فرمائے گا۔ قلت افرأیت ان لم یکن عندہ لقمۃ خبز، یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس ایک لقمہ بھی کھانے کا نہ ہو تو کیا کرے وہ؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فمزقۃ من لبن، کسی نے اگر دودھ کی ایک گھونٹ ماہ رمضان میں کسی روزے دار کو دے دی، اللہ تعالیٰ یہ ساری فضیلت و عظمت اسے بھی عطا فرمائے گا۔ یہ تیرے میں قدے میں کمی ہے کیا، جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے، گر ہوں پینے والے تو آج بھی وہی بادہ ہے وہی جام ہے۔ خدائے قدوس کی رحمت بہت زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔